नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। रमज़ान का महीना है, रहमतों बरकतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है और ख़ास तौर से हम ख़वातीन की अगर बात करें तो उनकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हीं तमाम बातों पर, उन्हीं तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से रमज़ान का महीना जो है वो बेहतरीन तरबियत का महीना है और ख़वातीन की जो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं उसमें वो अपने शब रोज़ को किस तरह से तकसीम कर सकती हैं ताकि उनकी जो इबादतें हैं उसमें भी फ़र्क ना पड़े और उनकी अपनी इबादत भी होती रहे और साथ ही साथ जो सहर व इफ्तार के जो तैयारियाँ वो करती हैं वो भी हो सके। तो नाज़रीन, हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद रहेंगे हमारे 3 बहुत ही ख़ास मेहमान और आज के हमारे इस ख़ास प्रोग्राम की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि आज हमने आपकी नात की फरमाइश को पूरा करने के लिए एक नातख्वां साहिबा को भी यहाँ पर स्टूडियो में बुलवाया है। तो चलिए अब वक्त ज़ाया ना करके सबसे पहले हम अपने तमाम मेहमानों से आपका जो है इंट्रोडक्शन करवा देते हैं और ये भी बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान और ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ। तो चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगी शबनम अब्दुल मन्नान साहिबा, इस्लामी स्कॉलर हैं। इनसे हम वक्तन फ़वक्तन बात भी करते रहते हैं। शबनम साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद रहेंगी रईसा मलिक साहिबा, समाजी कारकुन हैं। साथ ही साथ इनसे हम बहुत सारी ऐसे चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे जो कि हमें पता तो है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहनों में शायद उनकी तस्वीर कुछ अलग है। और हमारे साथ आपकी नात की फरमाइश को पूरा करने के लिए अपनी दिलकश आवाज़ के साथ मौजूद हैं नातख्वां साहिबा दिलकश आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम में। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो हम अपनी नातख्वां साहिबा दिलकश से कहना चाहेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें अपनी आवाज़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, भर के झोली मेरी सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए। जी दिलकश, बहुत खूब, बहुत अच्छा। हमारे प्रोग्राम का जो आगाज़ हो चुका है और आगे भी इसी तरह से हम अपना सिलसिला जो है वो यूं ही जारी रखेंगे। हमारे साथ शबनम अब्दुल मन्नान साहिबा हैं और रईसा मलिक साहिबा भी हैं। चलिए शबनम साहिबा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन की जिम्मेदारियां कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, किस तरह से वो अपनी इन तमाम जिम्मेदारियों को जो है उन्हीं 24 घंटों में बांटें।
शबनम साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? बीच में कट गई थी आवाज, आधा क्वेश्चन आपको सुनाई दिया। जी, हम यही जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से रमजान मुबारक में ख़वातीन की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, किस तरह से वो अपने 24 घंटों को बांटें कि इबादत में उनकी फ़र्क ना आए। जी, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए और रमज़ान की बरकतों से और सादतों को हासिल करने का मौका इनायत फरमाए। ख़वातीन न सिर्फ रमज़ान में बल्कि हमेशा से ख़वातीन का ख़ास रोल है घर में, यहाँ तक कि उनके शौहर की ज़िंदगी में और अपने बच्चों की ज़िंदगी में। और रमज़ान के महीने में अगर हम ख़वातीन 2 काम कम कर दें, एक खाने की ख्वाहिशात और दूसरे सोने की, वक्त कम सोएं और कम खाने, मतलब जो हमारा पकवान है कि हम ये भी वो भी, अगर उसको हम ऐसे रेसिपी को तय करें जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी पक जाए और हेल्दी भी हो, एक ये बात। और दूसरा काम सोने का जो वक्त है, हम सुबह में भी सो रहे हैं 12 बजे तक, दोपहर में भी सो रहे हैं, मगरिब के बाद भी लेट गए, तो दूसरी जिम्मेदारियां पूरा करने में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर ये 2 काम को हम कम कर लें तो बहुत सारे काम हमारे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे इबादत का भी वक्त है और काम का भी वक्त है। इबादत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही हम अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुरान जो है 3 बातों पर दारोमदार है। कुरान का इबादत अल्लाह और सुन्नत रसूल की पैरवी, इताअत रसूल और खिदमत खल्क। तो जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह के लिए होती है, इताअत रसूल की, और खिदमत खल्क में हमारे घर की तमाम जिम्मेदारियां हम पर आ जाती है। अच्छा, एक और बात है कि जब भी हम बात करते हैं, चूँकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे जहन में वही बैकग्राउंड आता है बात करते वक्त। लेकिन हम उन ख़वातीन के बारे में बात ही नहीं करते हैं या सोचते भी नहीं हैं जो ख़ातून खुद ही काम करती हैं, खुद ही घर भी चलाती हैं, खुद ही घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा करती हैं, पैसे भी कमाती हैं, बच्चों की भी परवरिश करती हैं, और अगर उनके शौहर है तो भी उनकी माली हालात में ताउन करती हैं काम करके। तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो जब भी हम अपने बारे में बात करें, हम अपने बारे में सोचें, बहुत अच्छा। तो फिर हम अपनी मेड की तरफ देखें कि ये मेड जो कि रोजे से है और हमारे घर में काम करने आई हैं, फिर ये घर जाकर अपना भी काम करेंगी और इबादत भी करेंगी, तो वो कैसे करती होंगी। तो थोड़ा सा हमें अपने से नजर हटाकर उन लोगों पर देखना चाहिए जो हमसे ज्यादा बिजी हैं, किसी भी तरीके का काम अंजाम दे रही हैं। अगर वो ताउन कर रही हैं काम करने में, तो जाहिर सी बात उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं हमारे बनिस्बत। जो हम घर पर हैं, हमारे पास कमाने वाले हैं, पैसा कमा कर लाते हैं, बहुत अच्छा। हमें फ्रूट्स ला के दे रहे हैं, चीजें खरीद के ला करके दे रहे हैं, तो औरों के बनिस्बत तो हमारी जिम्मेदारियां फिर भी कम है। एक ये बात जो कि करंटली देखना है। दूसरी, जब भी हम कुछ काम करें, कुछ अपनी जिम्मेदारियों को देखें या हमें लगे कि ये ज्यादा है, तो हमें हमारे असलाफ को देखना चाहिए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि जानवरों तक का खाना खुद बनाया करती थी, हमसे ज्यादा इबादत भी करती थी, हमसे ज्यादा काम भी करती थी, तो वो कैसे करती थी? तो जब तक हम अपने इर्द गिर्द के हमसे कम तर लोगों पर या फिर ये कि या ज्यादा मसरूफ लोगों पर ध्यान दें, या फिर हम अपने असलाफ को देखें कि तमाम तर जिम्मेदारियों के बावजूद जंग में भी जाया करती थी, दवा भी बनाती थी, जानवरों का खाना भी तैयार करती थी, बच्चों की परवरिश भी करती थी, उनके पास मिक्सी भी नहीं थी, उनके पास फ्रिज भी नहीं थे, कोई लवाजमात भी नहीं थे। तो अगर इन सबको हम देखेंगे तो हमें हमारी जिम्मेदारियां बहुत कम और छोटी नजर आएगी और हम उन जिम्मेदारियों को बहुत ही खुश उसलूबी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ और बहुत ही आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। जी शबनम साहिबा, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और बहुत ही सोचो फिक्र में मुब्तला करने की बात आपने कही है कि हम सब इतनी आसाइशें होने के बाद भी शिकायतें करते रहते हैं और ये नहीं देखते कि वो लोग जो इतनी मुश्किलों में हैं वो रोजे को दिल से लगा कर रखते हैं। कितना बहुत अच्छी बात आपने कही। रईसा मलिक साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरह से शबनम साहिबा अभी जिक्र कर रही थी कि हमारे पास सारी आसाइशें हैं, सब कुछ है, क्या एक घर की खातून होने की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो खाना बनता है, क्योंकि खुसूसन रमजान में मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी, चाहे जो सहरी में सामान बनता है, इफ्तार में सामान बनता है, उस खाने का ज़िया ना हो, बल्कि वो खाना मुस्तहिक लोगों तक जाए, किसी एक का तो कम से कम पेट भर सके।
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی خواتینیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکیں. اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم کو اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ذمہ داریاں ہیں خواتینوں کی وہ ذمہ داریاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسا کہ اپنے حدیث میں بھی ہے کہ ہمارا اگر پیٹ بھرا ہے تو ہم کو اپنے پیٹ بھرے رہنے کی فکر نہیں ہونا چاہیے آگے بھرنے کی، بلکہ ہم کو ہمارے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم کو دوسرے کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی جاگتا ہے ہمارے دل میں. اور چونکہ میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں اور اس سے جڑی ہوئی اس فیلڈ سے جڑی ہوئی بھی ہوں، تو میں دوسروں کے لیے بھی سوچتی ہوں جیسا کہ ابھی آپ نے مجھ سے کہا. تو واقعی میں آپ کی یہ بات سے میں سہمت ہوں اور میں لوگوں سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسا ابھی ہماری بہن نے کہا کہ اپنی خواہشاتیں کم کر دیں. واقعی میں اگر ہم اپنی خواہشاتیں کم کر دیں کھانے کی پینے کی، اور جو خواہشاتیں ہم زیادہ سے زیادہ گھر میں بنا کر اور اچھی سے اچھی چیزیں دسترخوان میں لگا کر اس کو شو پیس بنا کر اور بعد میں برباد کر کے جو پھینکتے ہیں، وہ اس طرح سے نہ کر کے وہی جو خواہشاتیں ہیں ہم اگر بنا کر دوسرے کو نہیں دے سکتے تو ہم کچے روپ میں دوسروں کو وہ چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کھا لیں. اور چونکہ اپنے یہاں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا اس کا وہ بھی ہے حکم بھی ہے کہ ہم کو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اور رہا سوال ذمہ داریوں کا، تو خواتینوں کو کبھی بھی کوئی بھی ذمہ داری دی گئی، چاہے وہ سیاست سے جڑی ہوئی ذمہ داری ہو، چاہے وہ کسی سوشل ورکر سے جڑی ہوئی ذمہ داری ہو، یا گھر کے پریوار کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہو، تو کبھی بھی جب خواتینوں پر بھروسہ کیا گیا اور کبھی بھی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹی ہیں. خواتینوں نے، بیگماتوں نے اور اپنے فیلڈ سے جڑی ہوئی خواتین نے بھی چاند تک پر پہنچ کر بتایا ہے اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے. اور یہاں تو جب ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں میں ایک نیا، خواتینوں میں ایک نیا جذبہ جاگ جاتا ہے. اپنے آپ وہ جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ انہیں سونے کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں کھانے کی فکر ہوتی ہے. انہیں تو بس یہ رہتا ہے کہ میرے بچے صحیح راستے پر چلیں، میرے جو گھر کے لوگ بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو کسی طرح کی تکلیفیں نہ ہو، اور میرے آس پاس کے لوگوں کو بھی ان کا خیال رئیسہ ملک صاحبہ جس طرح سے آپ نے وہ خود پریشان رہ کر بھی دوسروں کی مدد کرتی ہے. جس طرح سے ابھی بچوں کا ذکر کیا، تو کہیں نہ کہیں جو ہمارا سماج آج جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، تو سب سے زیادہ ذمہ داری بڑوں پر ہی عائد ہو رہی ہے کہ بچوں کو بہت ہی کم عمری سے ہم بتائیں کہ مذہب کیا ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے. یہ تمام چیزیں ہماری اپنی ذمہ داری ہیں ایک خاتون کے طور پہ. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ خواتین کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اب بھلے باہر نکلی ہے، میں بھی باہر نکلی ہوں آج، لیکن یہ میں مانتی ہوں کہ یہ میری ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے کہ بچے میرے کس لائن میں جا رہے ہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں. یہ مطلب مردوں کے ساتھ ساتھ ہم عورتوں کو بھی اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی ایک ایک ایکٹیویٹیز پر دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ کب سو رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، اور سوتے اٹھتے وہ کر کیا رہے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ کیا ہے، اور ان میں کیا پریورتن آ رہا ہے، ان میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے. اور اس بدلاؤ کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے ہم کو اس پر پوری کڑی اور مستعدی کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے یہاں حکم بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ پہلے آپ محبت سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، نہیں مانتا تو اس کو غصے سے سمجھائیے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتا تو پھر ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کر کے، کسی بھی طرح سے ڈیل کر کے ہم کو ہمارے بچے کو صحیح راستے پر لانا ہے، اسے لائن دکھانا ہے. اور اگر ہم بچپن سے ہی اس کو اس طرح کی چیزیں اس کے کان میں ڈالتے ہیں، بچپن سے جو تربیت دی جاتی ہے
وہ کافی معنی رکھتی ہے. اسی بات کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دلکش صاحبہ, اور ان کی نعت جو ہے وہ لگاتار ہم سن رہے ہیں, اور خاص طور سے جس طرح سے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ, جس ادائیگی کے ساتھ وہ اللہ کا کلام ہم تک پہنچا رہی ہیں, بہت ہی خوب. دلکش, ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے, یہ جو آپ کو شوق ہے یہ کب سے ہوا, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. مجھے بچپن سے, جب میں مدرسے میں پڑھتی تھی تب سے مجھے پڑھنے کا شوق تھا. جلسے میں, مدرسے میں ماشاءاللہ, تب مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ بہت پسند کرتے تھے سب, تب سے مجھے شوق ہے, میں پڑھتی ہوں یہ نعت. جی جی, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جی, اور ماشاءاللہ سب کو پسند بھی آتی ہے اور مجھے سکون ملتا ہے. جی, تو سکون سب سے بڑی بات ہے. اور ہمارا یہ پروگرام, یہ جس طرح سے ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ یوں ہی جاری رہے گی. شبنم عبد المنان صاحبہ, آپ کے پاس آنا چاہیں گے اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ سماج میں بہت سارا انتشار پھیلا ہوا ہے, سماج میں بہت زیادہ بے راہ روی آ گئی ہے, یا پھر یوں اگر کہیں کہ وقت بدلتا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے رمضان ہمارے لیے کس طرح سے بہترین تربیت دے سکتا ہے, کس طرح سے یہ ذمہ داری ہمارے اندر آئے کہ ہم اپنا اہم رول ادا کر سکیں. جی دیکھیے, رمضان کا جو مہینہ ہے, رمضان کے معنی ہی ہے جلانے والا. جی, انسانی جسم میں جو خرابیاں ہیں, جی, رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کو جلا دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ روزہ, ہم اردو میں اسے روزہ بولتے ہیں لیکن عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے. صاد, واو اور میم کے ساتھ صوم کہا جاتا ہے, اور روزہ رکھنے والے کو صائم کہتے ہیں. تو صائم یا صوم کے معنی روزہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ صائم اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کو لمبی دوڑ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. بہت خوب. ایسا گھوڑا جس کو لمبی دوڑ کے لیے, لمبی ریس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. پہلے اس گھوڑے کو جو اس کی خوراک ہوتی ہے اس سے تھوڑی مقدار کم کر دی جاتی ہے. پھر اس گھوڑے کو 3 وقت میں 2 وقت کھانا دیا جاتا ہے. پھر اس گھوڑے کو 2 وقت سے 1 وقت دیا جاتا ہے. اس طریقے سے پھر الٹرنیٹ ڈیز دیا جاتا ہے. اس طریقے سے اس کی گروتھ کی جاتی تاکہ اس کے اندر صبر اور پیشنس پیدا ہو اور دوڑنے کی صلاحیت زیادہ ہو. اور جب اس کے کھانے کی مقدار اس طریقے سے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے, اس کو تیار کیا جاتا ہے, تو وہ بہت لمبا دوڑتا ہے, بہت دور تر دوڑتا ہے. تو صائم کے معنی یہی ہے. تو صوم کا مطلب وہی ہوا کہ ہم خود کو ٹرینڈ کرے پورے سال. اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس کو پورے مومن بن کر کرے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیسے کرنا ہے وہ کرے. اگر میں ایک ماں ہوں تو ماں کی تمام ذمہ داریوں کو ایک مومنہ بن کر پورا کروں. اگر میں ایک پڑوسی ہوں تو اپنے پڑوسی ہونے کی ذمہ داریوں کو ایک مومنہ ہو کر پورا کروں. اگر میں ایک بہن ہوں تو ان ذمہ داریوں کو پورا کروں. اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو ٹیچر ہونے کی تمام ذمہ داریوں کو ایک مومنہ بن کر پورا کروں جو اس کا حق ہے. تو رمضان کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان خود کو ٹرین کرے, لیکن شرط ہے اس کی کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح کر رہے ہیں, رمضان میں اعمال کس طریقے کے اپنائے ہم نے. کیا ہم نے اپنا وقت صرف سونے میں, صرف کھانے میں گوا دیا, یا صرف تیاریوں میں لگا دیا. ہم آج کل یوٹیوب دیکھ کر رمضان گزار رہے ہیں. بہت صحیح. یوٹیوب میں ریسیپیز دیکھ کر رمضان گزار رہے ہیں. اگر ہم سنت نبوی کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور ہمیں وقت ملے گا رمضان میں خود کو ٹرین کرنے کے لیے. اگر گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ 1 مہینے کا وقت دیا جائے گا, انڈیا کا ہر فرد اگر اس کورس میں ایڈمیشن لے گا جو کہ فری ہے تو اس کو اتنے انعامات سے نوازا جائے گا اور اس کو اس طرح کا اعلیٰ گریڈ کی نوکری ملے گی. بہت خوب. اگر ایسا اعلان کر دے تو کیا ہم اپنا وقت کھانے پینے پہ صرف کریں گے, یا باتوں میں صرف کریں گے, یا ریسیپیز ڈھونڈنے میں صرف کریں گے, یا وہ کورس کرنے میں صرف کریں گے؟ جی بالکل, بہت اچھی کورس کرنے کا وقت ہے. بہت اچھی طرح سے آپ نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ رمضان کے اصل معنی کیا ہیں, اور ہمارے اس پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اگر ہم تھوڑی بھی تمام چیزوں کو سمجھ پائیں تو شاید ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں. دلکش, آپ کے پاس آنا چاہیں گے, اور کیونکہ اب آپ سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ ایک مختصر سی نعت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاجدار
ہو نگاہ کرم تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نظم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نظم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے شاہ دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و ٹھیک ہے سلام. جی، دلکش، بہت خوب، بہت خوب، اور بہت ہی اچھا انداز ہے آپ کا. اور ہمارے ساتھ رئیسہ ملک صاحبہ بھی ہیں. رئیسہ ملک صاحبہ، بہت جلد آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. زکوٰۃ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا شاید ایک عورت سے سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے اپنے آرائش کے لیے چیزیں استعمال کرتی ہے، جو بھی چیز اس کے پاس ہے، زکوٰۃ سب سے اہم چیز ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے اور زکوٰۃ نکالنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ دینے والے کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ اس زکوٰۃ کے لائق ہے یا نہیں. یہ بھی فرمان ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے حالات کو دیکھ کر دیجئے، اس کی پریشانی کو دیکھ کر دیجئے، اس کے گھر کو دیکھ کر دیجئے کہ وہ کتنا پریشان حال ہے. واقعی میں اس کو زکوٰۃ ہم کو دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ لے کر پیسے کو خرچ کرنے کی ایک ڈیمانڈ رکھ دیتا ہے. لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ جتنا ہمارے اوپر لازم ہے، جتنا بنتا ہے، اتنا پورا ہم کو دینا ہے، اور ایسے انسان کو دینا ہے جو اس کا حقدار ہے، واقعی میں اس کو ضرورت ہے اس کی. اور جہاں تک سوال ہے بیگمات خواتین کا، تو بیگمات نے بھی ہمارے بھوپال جیسے جگہ پہ 570 مساجد بنی ہوئی ہیں، وہ پوری بیگمات نے بنوائی ہیں. اور ہم خواتین سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے یہ مہینہ جو ہے، یہ پورا مہینہ رمضان کا ٹریننگ، جیسے ابھی ہماری بہن نے بھی بتایا، یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. یہ بچوں کو اور سبھی کو ٹریننگ دینا اور خود کو لینا بھی ہوتی ہے کہ یہ ہم کو پورا سال کیسے گزارنا ہے. یہ ہماری بہترین تربیت کا مہینہ ہے، اور ایسا موضوع ہے جس پر لگاتار ہم بات بھی کر سکتے ہیں. شبنم صاحبہ، آپ کے پاس آنا چاہیں گے، زکوٰۃ کے تعلق سے جاننا چاہیں گے سب سے اہم ذمہ داری کس طرح سے سماج میں جن لوگوں کو ضرورت ہے ان تک ہم پہنچ پائیں. جی جی، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، کیونکہ میں اس ٹاپک پہ بہت دنوں سے بولنا چاہ رہی تھی. زکوٰۃ ایک ایسا لفظ ہے جس میں خیر چھپا ہوا ہے. جی، زکوٰۃ کے معنی ہے پاک صاف کرنا، اور زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنا، اگنا. جیسے کوئی اناج ہم بوتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے پودا، تو اس کو بولتے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی مال دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا ہوتا ہے اور پاک صاف کرنا ہوتا ہے. جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتا دوں، اسلامی جنگ ہو یا پھر آزادی کی لڑائی ہو، جب جب اخراجات کی بات آئی تو عورتوں نے اپنے زیورات، جو کہ ان کی کل پونجی ہوا کرتی تھی، جی، کو دیا ایسے نیک کاموں کے لیے، اور وہ اپنے زکوٰۃ سے بھی واقف ہوتی ہیں. لیکن وہی بدنصیبی یہ ہے کہ کچھ خواتین اس کے بارے میں نہیں علم رکھتی ہیں، اور وہ زیور کو جوڑ کے رکھتی ہیں اور یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. تو زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بتایا ہے. قرآن نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لیکن سورہ توبہ میں
جو کہ 9واں سورہ ہے، اس میں 60ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی پوری تفصیل بیان کی ہے. جی، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم آگے بھی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو تینوں مہمان رہے کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور آگے بھی پورے رمضان بھر ہم اسی طرح کے پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں گے. شبنم عبد المنان صاحبہ، رئیسہ ملک صاحبہ اور دلکش، آپ تینوں کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور آگے بھی اسی طرح سے ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے ہنا کو اجازت دیجیے. آداب.